ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات محترم، یوم ختم نبوت 7 ستمبر کے حوالے سے آج ہم آقا دو جہاں سرور کائنات سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا کس انداز میں ذکر فرمایا۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے معراج پر بلایا، مسجد اقصیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کی امامت کروائی، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی نبوت واضح کرتے ہوئے انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی تصدیق اور معاہدہ اور اقرار لیتے ہوئے میرے اللہ نے انبیاء کرام کے ساتھ جو گفتگو فرمائی، اسی گفتگو کو میرے اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، آپ کو دی جانے والی نبوت اور آپ کو دی جانے والی کتاب کے بارے میں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ہر ایک نبی نے آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت کی تصدیق کی۔ میرے اللہ نے فرمایا میں نے آپ کی نبوت انبیاء کرام پر واضح کر کے ان سے سوال بھی کیا، قال اقررتم، کیا تم میرے اس نبی کی، اس پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار کرتے ہو؟ تو سارے انبیاء کرام نے جواب میں فرمایا قالوا اقررنا، ہم سب کے سب آپ کے اس پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ جب سارے انبیاء کرام کے سامنے میرے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پیش کر کے ان سے اس نبوت کا اقرار اور معاہدہ اور تصدیق لے لی، جب میرے اللہ نے یہ ساری گفتگو فرمائی تو آخر میں میرے اللہ نے فرشتوں کو منتخب کر کے فرمایا کہ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم گواہ رہنا کہ ان سارے انبیاء کرام نے میرے اس پیغمبر جو کہ آخری پیغمبر ہے اس کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میرے اللہ نے نبوت دی، وہ نبوت صرف اور صرف ایک وقت کے لیے، ایک علاقے کے لیے محدود نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ تعالیٰ نے ازل سے لے کے ابد تک رکھی ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان ان کا وجود تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وقت نبوت سے نواز دیا تھا۔ وہ آپ نے ایک واقعہ اور بھی سنا ہوا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو مفسرین حضرات
اس حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر جہاں پر توبہ کا ذکر ہے وہاں مفسرین حضرات نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو واسطہ دیا. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے اوپر جو کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی توبہ پر متوجہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات اقدس کا واسطہ دیا. حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی ان کا وجود نہیں بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا نا کہ سورۃ الرحمن میں اس چیز کا میرے اللہ نے ذکر کیا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا چکنی مٹی، اگر اس کے ساتھ کسی چیز کو بنایا جائے تو وہ فخار کی طرح ہاتھ لگانے سے، فخار کی طرح بجانے سے اس میں سے آواز نکلتی ہے. یعنی اتنی صاف ستھری مٹی سے میرے اللہ نے انسان کو بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو کسی وقت یا کسی علاقے یا کسی قوم تک محدود نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آسمانوں پر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمین پر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جمادات پر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حشرات پر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نباتات پر بھی ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہر علاقے، ہر قوم، ہر وقت کے لیے مقرر کر دیا کہ ابد سے لے کے ازل تک اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہے گی. اس کے بارے میں میرے اللہ نے سورۃ السبا کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمایا. کس انداز میں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ لوگوں، اللہ نے مجھے جو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ تمام کی تمام پوری دنیا کے اندر جتنی انسانیت آج تک آئی ہے اور جتنی انسانیت اب قیامت تک آئے گی سب کا نبی میں ہوں، آخری نبی بھی میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کے الفاظ خود بیان فرمائے جن کے اندر صاف الفاظ میں ہمیں وضاحت ملتی ہے. سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں. یہاں تک بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں. اس کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ بھی واضح کر دیا. کیا واضح کیا کہ خاتم النبیین ہوں میں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. اس کی وضاحت کیا فرمائی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے، ولا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں نکلوائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کیوں فرمائے؟ آج جو نبوت اور ختم نبوت کا دشمن ہے وہ خاتم النبیین کے معنی کے اندر تبدیلی کرتا ہے. خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ ختم نہیں لیتا، وہ مکمل کا لیتا ہے کہ اب نبوت مکمل ہوئی، ختم نہیں ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے فرمانے کے لیے اسی لیے چنا کہ بعد میں آنے والے جو ہے وہ امت کو دھوکہ نہ دیں. دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ کے اندر فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ بے شک اب رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی. جو انقطاع کا لفظ ہے اس کا معنی اور مفہوم دونوں یہی بنتا ہے کہ ایک چیز اس کا سلسلہ اب کٹ گیا، اب اس کے ساتھ کوئی اور سلسلہ جڑنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی، اس نبوت کے ساتھ اللہ نے خود آپ کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا.
سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ تمہارے رسول ہیں اور یہ نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ کے فرمان میں یہ بات صریح اور واضح الفاظ کے اندر ملتی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت عطا فرمائی۔ اب لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیا کرنے آئیں گے؟ یہ سوال بنتا ہے نا، یہ اعتراض بنتا ہے نا۔ اگر لوگ اعتراض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری طرف تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس کا جواب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ عطا فرمائے وہ دو طرح کے صحابہ عطا فرمائے، باقی تمام انبیاء کرام کو ایک ہی طرح کے صحابہ عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو ان کے ماننے والے ان کے کیا ہوئے؟ صحابی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو ان کے ماننے والے کیا ہوئے؟ صحابہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کون ہوئے؟ بولو نا یار، صحابہ۔ اب بات آپ نے توجہ سے سمجھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک صحابی کا جو ضابطہ ہے، صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والی دو ہستیاں ہیں، جن کو ایک تو وہ ہستیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مکہ اور مدینہ میں نمازیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ہر وقت ہر دم لبیک کہا، جنہوں کے الفاظ مقدس الفاظ، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرے الفاظ کثرت سے روایات میں ملتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ اور مدینہ میں آپ کو ملنے والی جماعت آپ کے صحابہ کرام ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ ایک تو آپ کے یہ صحابہ کرام ہیں، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے پیچھے بیت المقدس مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ کون تھے؟ انبیاء کرام۔ وہ کون تھے؟ انبیاء کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی طرح کے ہوئے؟ دو طرح کے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء کرام میں یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ایک تو وہ صحابی جس نے آپ کو مکے اور مدینے کے اندر ایمان کی حالت میں دیکھا وہ آپ کا صحابی بن گیا، اور دوسرا وہ صحابی جس نے آپ کو مسجد اقصی میں آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے صحابہ کرام ہیں، ایک کو انبیاء کرام کہتے ہیں اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں نا، اور دوسرے وہ جن کو دنیا صحابہ کرام کے نام سے جانتی ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تو جب مسجد اقصی میں بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھتے ہیں، تو پھر ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو
معراج کروائی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائیں گے وہ آپ کے صحابی بن کر آئیں گے, نہ کہ نبی بن کر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت پر عیسیٰ علیہ السلام امت کو عمل پیرا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی طرف ہی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو بلائیں گے. اب لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا. اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا بھی ہے. اب اتنا عرصہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر رہیں گے وہ کھاتے پیتے کیا ہے؟ اعتراض بنتا ہے نا. اعتراض بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر سادے بندے سے کوئی اس طرح کا سوال کریں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک زندگی ہے دنیا کی زندگی, ایک زندگی ہے عالم برزخ کی زندگی. اس زندگی کے اندر کیا معاملات ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھے, وہ میرا اللہ جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے اور کیسے اتنا عرصہ زندہ رہیں گے. ہم ان کو کہتے ہیں اس بات کے تم بھی قائل ہو کہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ بچہ زندہ رہتا ہے, جو اللہ ماں کے پیٹ کے اندر جس کا ہمیں کوئی راستہ اور ذریعہ سمجھ میں نہیں آتا, جو اللہ اس چھوٹے سے بچے کو اس پیٹ میں 9 ماہ زندہ رکھ سکتا ہے, وہ اپنے پاس اپنے نبی کو زندہ کھائے پلائے بغیر نہیں رکھ سکتا. میرا اللہ رکھ سکتا ہے. یہی تو اللہ کے ماننے پر ہمارا ایمان ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر کثرت سے فرمایا, کہیں وکان اللہ علی کل شیء قدیر, کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہیں انہ علی کل شیء قدیر, کہیں واللہ علی کل شیء قدیر. میرے اللہ نے ہر صیغے کے ساتھ عربی گرامر میں ہر لفظ کے ساتھ میرے اللہ نے اپنی قدرت کا اقرار کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں میرے اللہ نے نبوت دی وہاں آپ کی ختم نبوت کا بھی اعلان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو اپنی نبوت پر اقرار کے لیے دعوت دی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی ختم نبوت کی دعوت کے لیے بھی اقرار کروایا, تاکہ ہر شخص اسلام میں پورا داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں لوگوں کو کیا تنبیہ کرتے ہیں, اے لوگوں وما ارسلناک الا کافۃ للناس, میں نے اپنے نبی کو جو بھیجا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہے. یہ بات آپ کو اس واسطے سے کی گئی کہ ابھی چند دن پہلے 7 ستمبر گزرا. 7 ستمبر کو ہمارے ملک کے اندر یوم ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ دن یوم ختم نبوت کیوں ہے؟ اس دن پاکستان کی اسمبلی کے اندر جو دشمنان ختم نبوت ہے ان کو شکست ہوئی. انہوں نے ہمارے اکابرین ختم نبوت کے ساتھ اسمبلی کے اندر مناظرے کیے, جن مناظروں کا فیصلہ یہ سامنے آیا کہ قادیانی جھوٹا مذہب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہے, جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ کیا واسطہ, آپ کی ختم نبوت کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کی کسی بھی قسم کی چال میں آنے سے پہلے, ان کے کسی بھی طریقے واردات میں آنے سے پہلے آپ اپنے علماء حقہ کے ساتھ ضرور رابطہ کریں تاکہ آپ کے عقائد کی, آپ کے ایمان کی حفاظت ہو اور آپ آخرت میں جنت میں جائیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شفاعت کے لیے ہمیں محنت کرنے کی, آپ کے ساتھ سچی محبت اور آپ کے طریقہ پر حقیقی عمل نصیب فرمائے.